स्वात में आइन डिपो के मकाम पर दरियाए स्वात को पार करने वाली चेयर लिफ्ट में 2 अफराद फंस गए हैं। बात करेंगे शहजाद आलम, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आगाह कीजिए। तहसील बहरैन का मुकामी गांव है आइन डिपो, जहां पर मुकामी लोगों की जानिब से डोले लिफ्ट लगाई गई थी और उस डोले लिफ्ट में मुकामी लोग जो है वो अपने घरों को जाते थे, जिसके बाद आज सुबह उनमें 2 अफराद फंस गई, जिसकी पूरी तौर पर रेस्क्यू को इतला दी गई और रेस्क्यू की टीम पूरी तौर पर वहां पर पहुंच गई और उन्होंने दोनों अफराद को बाहिफाजत वहां से निकाल कर मुकामी गांव मुंतकिल कर दिया गया। जो डोले लिफ्ट है तो बहरैन से कालाम तक मुख्तलिफ मुकामात पर इस तरह के डोली लिफ्ट लगे हुए और जिससे हर वक्त या तो दरिया में गिर जाते हैं, इस तरह के वाकयात हो जाते हैं। तो आज जो 2 अफराद फंस गए थे उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया है। जी शुक्रिया आपका शहजाद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाने के अमल को इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। मुश्किलात के बावजूद हमने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे। पीडीएम की वाकयात आवाम का सामना करने से शदीद खौफजदा हैं। आवाम बोलेंगे और आप उनकी आवाज 8 फरवरी को जरूर सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसला मुअत्तल करने का मामला इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच से रुजू करने का इम्कान। जाहिद मशवानी, आगाह कीजिए। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक 2 रोज़ा मुशावरत के बाद आज इसका इजलास था। इजलास खत्म हो गया और ये बात सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच से रिव्यू करने का जो है वो उनको तजवीज़ भी दी गई थी। उस बात का इम्कान है और ये फैसला भी जरा ने बताया है कि किया गया है कि डिविजनल बेंच से रिव्यू किया जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट से इस्तदा की जाएगी कि हुक्म इम्तना खारिज किया जाए। और ये इसलिए भी इस पर मुशावरत की गई कि जब बातचीत हो रही थी तो ये भी इसमें बताया गया कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने का इम्कान कम है, इसलिए इंट्रा कोर्ट अपील के जरिए बहुत शुक्रिया आपका जाहिद मशवानी। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करेगा। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने डिविजनल बेंच से रुजू करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का तफसीली जायजा लिया गया। फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट से इस्तदा करेगा कि हुक्म इम्तना खारिज किया जाए। तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर स्टे ऑर्डर जारी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्ले के निशान को वापस लेने के फैसले को आइंदा समाअत तक मुअत्तल कर दिया था। केस की समाअत अदालती छुट्टियों के बाद डिविजनल बेंच करेगा। आम इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। NA4 स्वात से मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। वुकला का कहना है फैसला चैलेंज किया जाएगा। NA127 में बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी के एतराजात पर फैसला महफूज कर लिया गया। बिलावल भुट्टो के वकील ने तहरीरी दस्तावेजात और दलाइल आरओ को जमा करा दिए। NA149 मुल्तान से IPP के जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी पर भी एतराजात पर फैसला महफूज कर लिया गया। PP 171 से पीटीआई के उम्मीदवार हमाद अजहर के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर कर दिया गया। एतराज कुनिंदा का कहना है हमाद अजहर दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्वस हैं और इश्तिहारी भी हैं, दस्तखत भी असली नहीं हैं। मुल्तान से NA148 से बैरिस्टर तैमूर मलिक के कागजात मंजूर कर लिए गए। NA120 लाहौर से अयाज सादी के कागजात नामजदगी की पड़ताल कर ली गई। NA244 कराची से MKM के फारूक सत्तार के कागजात दुरुस्त करार पाए। NA15 मानसहरा से नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल PP रहनुमा गुल खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। और बुलेटिन के आगाज में कराची वालों के लिए एक बुरी खबर। कराची के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। मजीद क्या तफसीलात अलीम मलिक बताएंगे। जी अलीम। जी, नेपरा ने आज कराची के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। ये जो मंजूरी दी गई है ये हुकूमती दरखास्त पर दी गई है। इससे पहले हुकूमती दरखास्त की गई थी कि कराची के लिए जो गुज़श्ता माली साल की दूसरी और तीसरी सरमाही एडजस्टमेंट है उसकी मद में इजाफा किया जाए। जो आज नेपरा ने इजाफा मंजूर किया उसके तहत जो जनवरी था मार्च 2023 की सरमाही एडजस्टमेंट है उसमें ₹1.25 फी यूनिट का इजाफा मंजूर किया गया है, जबकि जो अक्टूबर था दिसंबर 2022 की सरमाही एडजस्टमेंट है उसके तहत ₹47 फी यूनिट का इजाफा मंजूर किया गया है। नेपरा ने अपना जो आज फैसला जारी किया ये नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है
اور ملک میں بجلی کا فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کہ بجلی کا یکساں ٹیرف رکھنا تھا ملک بھر میں، تو اس کے لیے اضافے کی منظوری دی ہے کہ الیکٹرک صارفین سے یہ جو وصولیاں ہیں جو آج اس کی منظوری دی گئی ہے یہ جنوری، فروری اور مارچ آئندہ سال 2024 میں کی جائیں گی۔ ابھی نیپرا نے اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا اور وفاقی حکومت اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ وفاقی حکومت اپڈیٹ کر رہے تھے آپ علیم ملک، شکریہ۔ فیض آباد دھرنا کیس کمیشن نے فیض حمید کو طلب کر لیا۔ کمیشن نے انہیں دوسری بار طلب کیا ہے۔ بات کریں گے، ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بتائیے ذوالقرنین۔ جی بالکل، فیض آباد دھرنا کمیشن کے حوالے سے جو ہے وہ انکوائری کا سلسلہ جاری ہے، تو جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں ان کو دوسری مرتبہ طلب کیا گیا ہے۔ پہلے بھی دسمبر کے دوسرے ہفتے طلب کیا گیا تھا مگر وہ پیش نہیں ہوئے تھے۔ اب دوبارہ جو ہے طلبی کا نوٹس انہیں وزارت دفاع کے ذریعے بھجوایا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے جو ہے وہ آ کر اپنا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کرائیں اور اس وقت کس طریقے سے معاہدے ہوئے تھے، اس وقت کیا چیزیں چل رہی تھی اور ان کے نوٹس میں کیا تھا، تو وہ آئیں اور کمیشن کی جو ہے وہ ہیلپ کریں اور کمیشن کو آگاہ کریں فیض آباد دھرنے کے حوالے سے کہ ایگزیکٹ چیزیں کیا تھیں۔ جی بہت شکریہ ذوالقرنین۔ الیکشن کمیشن نے فواد چوہدری کی تحریری درخواست پر نوٹس لے کر ڈی آر او اور ڈی پی او جہلم کو مراسلہ ارسال کر دیا، جس میں شکایت کے ازالے کی ہدایت کی گئی۔ کہا درخواست گزار کی شکایت پر قانون کے تحت کارروائی کی جائے۔ امیدوار، تجویز اور تائید کنندگان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فواد چوہدری کی تحریری درخواست پر نوٹس لے کے ڈی آر او اور ڈی پی او جہلم کو مراسلہ ارسال کر دیا، جس میں شکایت کے ازالے کی ہدایت کی گئی۔ کہا درخواست گزار کی شکایت پر قانون کے تحت کارروائی کی جائے۔ امیدوار، تجویز، تائید کنندہ کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری ہو گئی۔ توانائی شعبے کے گردشی قرضوں میں کمی کے لیے 400 ارب جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ شعیب نظامی سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی شعیب۔ جی فنڈز کو طرف سے پاکستان کے توانائی سیکٹر کے لیے اچھی خبر ہے۔ تقریباً 400 ارب روپے سے زائد جو ہے وہ جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس میں پہلے مرحلے میں تقریباً 197 ارب روپے جاری کیے جائیں گے، جس میں سے تقریباً 140 ارب روپے جو ہے سرکاری جو پاور پلانٹ ہیں ان کو دی جائیں گے، جبکہ الیکٹرک کو 57 ارب روپے دیے جائیں گے۔ پاور جو حکومتی پاور پلانٹ ہیں ان کو 140 بلین کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس رقم میں سے تقریباً 70 ارب روپے جو ہے وہ گیس کمپنیوں کو دیے جائیں گے، جس کے بعد جو ان کے ڈیویڈنڈ بہتر ہوں گے اور جو سرکولر ڈیٹ کی اماؤنٹ ہے اس میں بڑی حد تک کمی ہو سکے گی۔ جی بہت شکریہ شعیب نظامی تفصیلات کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی اجازت دے دی۔ ریمارکس دیے، نگراں حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کیا نگراں حکومت انتخابات کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اور مشاورت سے متعلق درخواست کی مخالفت کی، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، کیا سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا؟ سپریم کورٹ کے بعد کیا مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں؟ ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل آفس نگراں حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، انہیں تو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ مشاورت میں مخالفت سے نگراں حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے۔ عدالت سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی نگرانی میں بانی پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی ملاقات کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ اسلام آباد میں سابق سی ای او ڈریپ اختر شیخ کی جعلی ڈگری پر تقرری کے معاملے پر ایف آئی اے اینٹی کرپشن سیل نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ تفصیلات کیا ہے جانیں گے ذوالقرنین حیدر سے۔ ذوالقرنین بتائیے گا۔ جی بالکل، ایف آئی اے اینٹی کرپشن سیل نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں جو سی ای او کی تقرری کرنے والے بورڈ کے 12 ممبران ہیں ان سے بھی تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ جعلی ڈگری پر بورڈ نے کس طریقے سے شیخ افسر حسین کی تقرری جو ہے وہ کی تھی، اس کی منظوری دی تھی، تو اس حوالے سے سوالات جو ہے وہ ان سے کیے جائیں گے۔ سابق چیف سیکرٹری پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ زاہد سعید جو کہ بورڈ کے چیئرمین تھے ان کو بھی طلب کیا گیا۔ ممبر ڈریپ شیخ انصر، ایڈیشنل سیکرٹری کاشف رحمان اور ایڈیشنل سیکرٹری ڈرگز ہیلتھ کے محمد سہیل، ان سمیت جو 12 افسران ہیں ان کو بھی طلبی کے جو نوٹس ہیں وہ بھجوائے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ وضاحت پیش کریں کہ جعلی ڈگری کا جب پتہ تھا تو کس طریقے سے بورڈ نے ان کی منظوری دی۔ جی بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر تفصیلات کے لیے۔
لاہور ہائی کورٹ نے خدیجہ شاہ کی FIA انکوائری کے خلاف درخواست پر فریقین کے وکلاء کو 10 جنوری کو بحث کے لیے طلب کر لیا ہے. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے عابد خان سے. جی عابد. بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ میں آج جب درخواست کی سماعت ہوئی تو عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر لیا. FIA کی جانب سے آج عدالت میں اپنی رپورٹ جمع کروائی. عدالت نے FIA کو خدیجہ شاہ کے خلاف تعدیلی کارروائی سے روکنے کا جو حکم ہے اس میں بھی توثیق کر دی اور حکم دیا ہے کہ آئندہ سماعت تک خدیجہ شاہ کے خلاف کسی بھی قسم کی FIA جو ہے وہ تعدیلی کارروائی نہ کرے. درخواست جو ہے وہ خدیجہ شاہ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ FIA نے انکوائری شروع کرنے کے وقت جو ہے وہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. یہ منی لانڈرنگ کے الزام میں جو انکوائری شروع کی گئی FIA کی جانب سے وہ بدنیتی پر مبنی ہے، لہذا عدالت اس انکوائری کو کالعدم قرار دے. اب عدالت اس کیس کی مزید سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دی ہے اور خدیجہ شاہ کے خلاف تعدیبی کارروائی سے بھی روک دیا ہے. وکلاء کو بھی دلائل کے لیے طلب کر لیا. بہت شکریہ عابد خان. کراچی کے تھانہ بن قاسم کی حدود شاہ ٹاؤن میں 2 گروپوں میں جھگڑا ہوا اور پولیس کے مطابق فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق بھی ہوا. علی محمد شر، جھگڑا کیوں ہوا؟ جی بالکل، اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ شاہ ٹاؤن کے علاقے میں جو جھگڑا ہوا 2 فریقین میں، یہ SHO بن قاسم کے مطابق آپسی پرانی دشمنی ہے. اس کے نتیجے میں دونوں گروپ میں فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں نسیم نامی شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ ایک شخص زخمی ہوا ہے. دوست محمد زخمی ہونے والے شخص کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے جبکہ جو قتل ہوا ہے اس کی لاش بھی اسپتال منتقل کی گئی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے مگر تاحال کوئی ابھی تک ملزم گرفتار نہیں ہوا ہے. بہت شکریہ علی محمد شہر. آپ کو کراچی سے خبر دیں گے. سائٹ ایریا میں گاڑی پر فائرنگ، 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ریسکیو حکام کے مطابق زخمی ہونے والے افراد کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. افضل خان سے مزید تفصیلات لیں گے. جی افضل بتائیے گا. دیکھیے، سائٹ ایریا میں میٹر ریل کے قریب یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکوؤں کی جانب سے کار سوار کو لوٹنے کی کوشش کی گئی اور مزاحمت پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہوئے جن کی شناخت مظہر اور سلمان علی کے ناموں سے ہوئی تھی اور انہیں تدفین لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے. اسپتال ذرائع کے مطابق دونوں زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے. فائرنگ کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس بھی جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے. جی بہت شکریہ آپ سے. انسداد دہشت گردی عدالت نے کراچی پولیس چیف آفس پر حملے کے کیس میں گواہوں کو سمن جاری کر دیے. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے فاروق سمی سے. فاروق بتائیے گا. جی بالکل، آج جب سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے استفسار کیا تفتیشی افسر سے کہ اسپیشل جو پبلک پروسیکیوٹر ہیں ان کی تعیناتی سے متعلق کیا ہوا، جس پر وہ جواب دینے سے قاصر رہے. جس کے بعد عدالت نے تفتیشی افسر کو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کی تعیناتی کے لیے لیٹر لکھنے کی ہدایت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئندہ سماعت پر کیس پراپرٹی اور گواہوں کو بھی عدالت نے طلب کر لیا ہے کہ گواہ عدالت میں پیش ہو کے اپنے بیان قلم بند کرائیں. کراچی پولیس چیف آفس پہ 18 فروری 2023 کو حملہ ہوا تھا اور اس حملے میں 3 دہشت گرد مارے گئے تھے. پروسیکیوشن کے مطابق 13 مارچ کو 2 مزید ملزمان کو نادرن بائی پاس سے گرفتار کیا تھا. کیس میں مولوی شیر زمان، عمر فاروق اور ترجمان TTP محمد فرسانی مفرور ہیں. جی بہت شکریہ فاروق سمی. لاہور ہائی کورٹ نے بار بار ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی انڈسٹریز کی بجلی کنیکشن کاٹنے کا اندیا دے دیا. بات کریں گے اپنے نمائندے عابد خان سے. جی عابد، آگاہ کیجیے. عدالت نے ہدایت کی کہ کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں وابڈا فوری انڈسٹریز کے خلاف کارروائی کرے. سڑکوں پر چھڑکاؤ کے لیے نہر اور وضو کا ذخیرہ شدہ پانی استعمال کیا جائے. عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر واسا ذمہ دار ہوگا. وکیل جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ میچز کے دوران لائٹس کے لیے استعمال جنریٹرز ماحول دوست ہونے چاہیے. وکیل PDM نے بتایا کہ PDMA کی سانس ایپ کو مزید بڑھایا جا رہا ہے. جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ چیزوں کو سادہ رکھیں، مشکل نہ کریں. نئے سال کے لیے نئے عزم اور ٹارگٹ سیٹ کریں. جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی. MKM اور نون لیگ کی کمیٹیاں آئندہ 2 سے 3 روز میں اہم ملاقات کریں گی. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے رافع حسین سے. رافع بتائیے گا.
دیکھیں ایم کیو ایم اور شہباز شریف کے درمیان جو ملاقات ہوئی تھی اس کا اندرونی احوال سامنے آیا ہے، اور کراچی میں نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ایم کیو ایم اور نون لیگ کی کمیٹیاں آئندہ 2 سے 3 روز میں اہم ملاقات کریں گی، جبکہ ملاقات میں نشستوں پر مذاکرات اور فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملاقات میں آئینی جو ترمیم تھی ایم کیو ایم کی، اس کی تجویز کردہ ڈرافٹ سے متعلق بھی امور اور زیر غور آئے ہیں، اور ایم کیو ایم کی جانب سے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی، اور ایک بار پھر جو ہے وہ اگر نون لیگ پارلیمنٹ ہے تو اس میں آئینی ترمیم کو جو ہے وہ شامل کیا جائے، اس پر جو ہے وہ مطالبہ دہرایا گیا ہے۔ شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم تیار ہے، الیکشن آنے والے ہیں، اور الیکشن میں 7 مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم جو ہے وہ حصہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رافع حسین اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے۔ دنیا کا سب سے طویل القامت شخص نصیر سومرو کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ مداحوں نے اپیل کی ہے کہ حکومت ورلڈ ریکارڈ ہولڈر نصیر سومرو کے علاج میں مدد کرے۔ گورنر نے ذاتی حیثیت میں نصیر سومرو کو ماہانہ 50,000 روپے دینے کا اعلان بھی کیا تھا۔ کراچی نیٹی جیٹی پل پر بس الٹ گئی اور حادثے میں خاتون جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ نذیر شاہ سے مزید تفصیلات لیں گے، نذیر بتائے گا۔ بالکل دیکھیں نیٹی جیٹی پل جہاں پر تیز رفتار بس جو موڑ لیتے ہوئے الٹ گئی ہے، اور خوش قسمتی سے وہ بس نیچے گرنے سے بھی بچ گئی ہے۔ پل کا بھی ایک حصہ ٹوٹا ہے۔ اس افسوسناک حادثے میں ایک خاتون جاں بحق ہوئی ہے، جبکہ ایک بچی اور ایک خاتون سمیت 4 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ ریسکیو رضاکار موقع پر پہنچ چکے ہیں اور بس کو بھی وہاں سے ہٹانے کے لیے مشینری طلب کر لی گئی ہے۔ زخمی اور جاں بحق افراد کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا اور مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ نذیر شاہ تفصیلات کے لیے۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان 79 رن سے دوسرا ٹیسٹ میچ بھی ہار گیا ہے۔ میلبرن ٹیسٹ بھی پاکستان ہار چکا ہے۔ اس طرح آسٹریلیا کو سیریز میں 2-0 کی ناقابل شکست برتری حاصل ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی۔ تو شاہد بھائی وہی ہوا جس کا ڈر تھا، پاکستان دوسرا ٹیسٹ بھی ہار گیا۔ بالکل، لیکن اس میچ میں پاکستان کی ٹیم کم از کم فائٹ کرتے ہوئے نظر آئی، 237 تک پہنچے۔ بڑا اسکور کسی بھی ایک پلیئر نے اگر کر دیا ہوتا، 100 رن اگر شان مسعود بنا کرتے یا بابر اعظم بنا دیتے، اوپر کے بیٹسمینوں میں سے اگر کوئی 100 رن کر دیتا تو یہ اسکور اتنا بڑا نہیں تھا، اور کرکٹ میں تو اتنی کوئی جان نہیں تھی۔ اس کے کپتان کمز نے جو جس طرح وکٹیں لی ہیں، پھر آخری وکٹیں جو باؤنس کر کے لیے، رضوان کو باؤنس آؤٹ کیا، سلمان آغا کو باؤنس آؤٹ کیا، ابھی بیر حمزہ کو، اور اس سے پہلے آخری کھلاڑی کو جو باؤنس آؤٹ کیا، بہت ہی اچھی بالنگ تھی۔ آسٹریلین بڑے روٹلیس ہوتے ہیں، آپ ان کو ایک چانس دیتے ہیں اور وہ میچ نکال کے لے جاتے ہیں۔ جس طرح وہ کیچ اب ہانٹ کرے گا پاکستان کو جو عبداللہ شفیق نے چھوڑا تھا، 52 رنز ایکسٹرا کے کرے گے پاکستان کو، لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم سر اٹھا کے پاکستان ہی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے پائی۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب۔ آپ کو خبر دیں گے پشاور ہائی کورٹ فیصلہ، پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلے کی الاٹمنٹ کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن میں آج بھی مشاورت اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کیا ہے جانیں گے زاہد مشوانی سے۔ جی زاہد بتائیے گا۔ الیکشن کمیشن کے گزشتہ روز کے اجلاس میں بھی اس معاملے کا جائزہ لیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پر مشاورت جاری رکھی جائے۔ آج بھی رائے کے مطابق الیکشن کمیشن میں اس معاملے پر مشاورت کا عمل جاری ہے اور معاملے کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کا جو قانون سے متعلق ونگ ہے، شعبہ ہے، اور اس کے ماہرین اور سینئر افسران کمیشن کو اس حوالے سے قانونی پہلوؤں کو سے آگاہ کر رہے ہیں، جس کے بعد الیکشن کمیشن میں کسی فیصلے پہ آئے گا کہ اس حوالے سے مستقبل میں کیا عمل اختیار کیا جانا چاہیے۔ جی بہت شکریہ زاہد مشوانی تفصیلات کے لیے۔ خبر یہ کہ پی آئی اے کے 1100 ملازمین عام انتخابات میں ڈیوٹیاں دیں گے۔ ملازمین کی الیکشن ڈیوٹیوں کے لیے 3 گھنٹے کی ٹریننگ صبح اور شام کے شفٹوں میں کی جائے گی۔ محمد صلاح الدین اس متعلق آگاہ کریں گے، بتائیے صلاح الدین۔ لیکن بالکل یہ پی آئی اے کے 1100 ملازمین جو عام انتخابات میں ڈیوٹیاں انجام دیں گے، قومی ایئر لائن ملازمین کا تعلق زیادہ تر فلائٹ سروسز سے ہے، ٹریفک کے گراؤنڈ سروسز سے اور ہینڈلنگ انجینئرنگ سمیت مختلف شعبہ جات سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے، لیکن ذرائع کے مطابق زیادہ تر ملازمین نے الیکشن ڈیوٹیوں کرنے سے انکار کیا گیا، جبکہ پی آئی اے انتظامیہ کی جانب سے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ ملازمین کی الیکشن ڈیوٹی کے 3 گھنٹے کی ٹریننگ صبح و شام کی شفٹوں میں لازمی قرار دی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سی ای او پی آئی اے نے سرکاری ادارہ ہونے کے جانے ملازمین کو لازمی انتخابات میں جو ہے ڈیوٹیاں دینے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا صلاح الدین۔
ولید اقبال کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے اجلاس میں سرعام پھانسی کا معاملہ زیر غور آیا۔ قائمہ کمیٹی اجلاس میں انسانی حقوق کی قرارداد پیش کی گئی۔ قرارداد سینیٹر ولید اقبال نے پڑھی، کہا کمیٹی سرعام پھانسی کی مخالفت کرتی ہے۔ کمیٹی سینٹ سے درخواست کرتی ہے ایسا کوئی قانون منظور نہ کرے جس میں سرعام پھانسی ہو۔ عبدالقادر آگاہ کیجیے۔ دیکھیے، اس کمیٹی کے اجلاس میں ارکان کی رائے جو تھی وہ سرعام پھانسی کے حوالے سے مختلف تھی۔ اس اجلاس میں ہیومن رائٹس کے جو ممبران ہیں ان کو بھی بلایا گیا تھا، وزارت انسانی حقوق کے نمائندوں کو بھی طلب کیا گیا تھا۔ تو اس میں سرعام پھانسی کے حوالے سے جو بھی اب تک ہوم ورک مکمل ہوا ہے اس کو تفصیلی بیان کیا گیا، جس کے بعد سینٹ کی ایک رکن نے واک آؤٹ بھی کیا احتجاجاً کہ اگر سرعام پھانسی نہیں دی جاتی تو اس سے معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ لیکن جو میجورٹی تھی اس اجلاس میں وہ سرعام پھانسی دینے کے حق میں نہیں تھی، جس کے بعد انسانی حقوق کی اس کمیٹی میں ایک قرارداد پیش کی گئی جو سینیٹر ولید اقبال نے پڑھی، اور بتایا گیا کہ کمیٹی سرعام پھانسی کی مخالفت کرتی ہے، لہذا سینٹ سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایسا کوئی قانون منظور نہ کرے جس میں سرعام پھانسی ہو۔ کمیٹی کے 2 ارکان نے رائے دی تھی کہ اس معاملے پر پہلے ریسرچ کی جائے۔ بہت شکریہ عبدالقادر۔ شہباز شریف وفد کے ہمراہ ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پہنچ چکے ہیں۔ صحافیوں کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ آج اپنے بھائیوں سے ملنے آیا ہوں، دوستوں کے لیے نواز شریف کا سلام لایا ہوں۔ اس وقت وہ بہادر آباد میں ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، ملاقات کا احوال جانیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ پیغام لے کے آئے اپنے بھائیوں کو ملنے آئے۔ اچھا، نواز شریف صاحب کا کوئی پیغام دیں گے؟ نواز شریف صاحب سلام لے کے آئے۔ اور شہباز شریف اس وقت ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں، ملاقات کا احوال رافع حسین سے جانیں گے۔ رافع بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں نون لیگی وفد شہباز شریف کی میں اس وقت ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پہنچ گیا ہے۔ نون لیگی وفد میں مریم اورنگزیب، ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، بشیر میمن اور دیگر شامل ہیں۔ اس وقت ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی سے ان کی ملاقات جاری ہے۔ ملاقات میں قائد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار، امین الحق، نسیم جلیل اور انیس قائم خانی شریک ہیں۔ اس ملاقات میں سیاسی صورتحال پر اور خاص طور پر جو انتخابی اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر آج شہباز شریف کے آنے کا مقصد این اے 242 پر حمایت حاصل کرنا ہے، جہاں سے ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال بھی امیدوار ہیں، اور جبکہ کراچی کی دیگر نشستوں پر بھی انتخابی اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت ہوگی۔ آج شہباز شریف جو ہیں وہ نواز شریف کا خصوصی پیغام اور سلام لے کر بھی یہاں پر پہنچے ہیں، اور ذرائع کے مطابق انہوں نے یہ خصوصی پیغام قائد مقبول صدیقی کو پہنچا دیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ کو مضبوط کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں سے وہ 5 نشستوں پر جو ہے وہ ایم کیو ایم سے حمایت چاہتے ہیں کہ وہ 5 نشستوں پر ایم کیو ایم جو ہے وہ نون لیگ کی حمایت کرے، تاہم ابھی تک کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایم کیو ایم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 5 نشستوں پر حمایت مانگی گئی ہے۔ رافع حسین اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور شہباز شریف کی وفد کے ہمراہ جی ڈی اے قیادت سے ملاقات میں انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سمیت مختلف امور پر گفتگو کی گئی۔ مسلم لیگ اور اتحادی مل کر حکومت بنائیں گے، بات کریں گے اپنے نمائندے فیض اللہ خان سے۔ جی فیض اللہ، کیا گفتگو ہوئی مزید؟ فیصل، دیکھیے شہباز شریف کی وفد کے ہمراہ جی ڈی اے کی قیادت کے ساتھ ملاقات جاری ہے۔ پیر صاحب پگارا سمیت جی ڈی اے کی دیگر قیادت بھی اس ملاقات میں موجود ہے، اور میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئندہ وفاق اور صوبے میں مسلم لیگ اور اس کے اتحادی حکومت بنائیں گے، اور سندھ میں جو ترقیاتی کام ہیں ان کو اب مسلم لیگ کی حکومت مکمل کرے گی۔ اس ملاقات میں انتخابی اتحاد، سیٹ ایڈجسٹمنٹ سمیت مختلف امور زیر غور ہے، اور پیپلز پارٹی کے خلاف جو اتحاد تشکیل دیا گیا ہے اس میں مؤثر حکمت عملی بنائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کے ووٹ حاصل کر کے یہاں حکومت بنائی جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیض اللہ خان۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں ورثے میں ملنے والی مہنگائی کو 16 ماہ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن نہ کر سکے، کیونکہ جس ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو وہاں معاشی استحکام نہیں آتا۔ پاکستان سے زہر ختم کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کے تحائف ظاہر نہ کرنے والے اراکین اسمبلی کے خلاف کارروائی کی درخواست خارج کر دی ہے۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ تفصیلی فیصلہ ویب سائٹ پر جاری کیا جائے گا۔ جیسے راہیل کامران نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ درخواست ندیم سرور ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔
रावलपिंडी के इलाके कलर सैदा में पुलिस की कार्रवाई, ट्रांसफार्मर चोरी में मुलव्वस गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। बाबर मलिक से मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइए बाबर। जी हाँ, ये गैंग 5 रुकनी गैंग है और ये गैंग कलर सईदा, मंदरा और गुजर खान के मुख्तलिफ इलाकों में इन्होंने अब तक 5 ट्रांसफार्मर चोरी किए और गैंग को गिरफ्तार किया है। कलर सईदा पुलिस ने DSP कलर की जो काहूटा की निगरानी में कार्रवाई की गई है। ताहम इसमें जो इंकशाफ हुआ है, इसमें 2 असिस्टेंट लाइनमैन जो वापटा के लाइनमैन हैं वो भी इसमें शामिल थे, उस्मान और हमजा। इसके अलावा पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। ये गैंग ट्रांसफार्मर चोरी करके मुख्तलिफ जो है कंपनियों को फरोख्त करता था और इन्होंने अपनी जो है डंप स्टेशन भी बना रखा था जहां पे मुख्तलिफ इलाकों से ट्रांसफार्मर चोरी किए जाते थे। मजीद तहकीकात की जा रही है। CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी की जानिब से कलर सईदा और काहूटा पुलिस को जो है वेल्डन कहा गया। और ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर मलिक आगाह करने के लिए। निगरां हुकूमत ने सिंध में सियासी बुनियादों पर तयनात ज़कात और अशर कमेटियों की चेयरमैन्स मुअत्तल कर दिए। तर्जुमान महकमा औकाफ के मुताबिक मुअत्तल चेयरमैन्स दफातर, सरकारी गाड़ियां और दीगर सहूलियात इस्तेमाल नहीं करेंगे। कमेटियों के चेयरमैन्स की जगह एडमिनिस्ट्रेटर काम करेंगे। और बुलेटिन के आगाज में कराची वालों के लिए एक बुरी खबर। कराची के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। मजीद क्या तफसीलात है, अलीम मलिक बताएंगे। जी अलीम। जी, नेपरा ने आज कराची के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। ये जो मंजूरी दी गई है ये हुकूमती दरखास्त पर दी गई है। इससे पहले हुकूमती दरखास्त की गई थी कि कराची के लिए जो गुज़श्ता माली साल की दूसरी और तीसरी सरमाही एडजस्टमेंट है उसकी मद में इजाफा किया जाए। जो आज नेपरा ने इजाफा मंजूर किया उसके तहत जो जनवरी था मार्च 2023 की सरमाही एडजस्टमेंट है उसमें ₹1.25 फी यूनिट का इजाफा मंजूर किया गया है। जबकि जो अक्टूबर था दिसंबर 2022 की सरमाही एडजस्टमेंट है उसके तहत ₹47 फी यूनिट का इजाफा मंजूर किया गया है। नेपरा ने अपना जो आज फैसला जारी किया ये नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है और मुल्क में बिजली का फैसले में ये कहा गया है कि जो कि बिजली का यकसां टैरिफ रखना था मुल्क भर में, तो उसके लिए इजाफे की मंजूरी दी है। इलेक्ट्रिक सार्फिन से ये जो वसूलियां हैं जो आज इसकी मंजूरी दी गई है ये जनवरी, फरवरी और मार्च आइंदा साल 2024 में की जाएंगी। अभी फैसला ने नेपरा ने अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया और वफाकी हुकूमत इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेगी। वफाकी हुकूमत अपडेट कर रहे थे आप अलीम मलिक, शुक्रिया। फैजाबाद धरना केस कमीशन ने फैज हमीद को तलब कर लिया। कमीशन ने उन्हें दूसरी बार तलब किया है। बात करेंगे जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद है, बताइए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, फैजाबाद धरना कमीशन के हवाले से जो है वो इंक्वायरी का सिलसिला जारी है। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हैं उनको दूसरी मरतबा तलब किया गया है। पहले भी दिसंबर के दूसरे हफ्ते तलब किया गया था मगर वो पेश नहीं हुए थे। अब दोबारा जो है तलबी का नोटिस उन्हें वजारत दिफा के जरिए भिजवाया गया है और उन्हें कहा गया है कि वो अगले हफ्ते जो है वो आकर अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड कराएं और उस वक्त किस तरीके से माहदे हुए थे, उस वक्त क्या चीजें चल रही थी और उनके नोटिस में क्या था, तो वो आएं और कमीशन की जो है वो हेल्प करें और कमीशन को आगाह करें फैजाबाद धरने के हवाले से कि एग्जैक्ट चीजें क्या थी। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों का केस निपटा दिया। वकील अता कुंडी ने बताया कि इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर गुज़श्ता रोज 34 बलोच मुजाहिरीन रिहा कर दिए। तफसीलात क्या है जानेंगे हुसैन अहमद चौधरी से। जी हुसैन बताएगा। जी देखिए, प्रेस क्लब के बाहर जो एहतजाज जारी है उसमें 34 मुजाहिदीन को जो है वो गिरफ्तार किया गया था मजीद, और उनको गुज़श्ता रोज सेशन कोर्ट के हुक्म और हाई कोर्ट के अहकामात के नजर में रिहा कर दिया गया है। अताउल्लाह कुंडी जो कि उनके वकला थे अदालत में पेश हुए, उनका कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि 34 बलोच मुजाहिदीन को रिहा कर दिया गया है। मौजूदा हालात में मुल्क में उम्मीद की किरण अदालतें हैं। जस्टिस मियां गुल ने कहा कि अदालतें उम्मीद की किरण हैं, नहीं मुझे तो नहीं पता, ये जो फर्क पड़ा है ये इनके मूड की वजह से पड़ा है और कानून पर अमल दरामद से हुआ है। वकील अताउल्लाह कुंडी की जानिब से कहा गया। जस्टिस मियां गुल ने कहा कि अदालतें नहीं चाहती कि कोई ऐसी सूरत बने कि हमारी वजह से उनके खिलाफ जारियत शुरू हो जाए। दुआ और उम्मीद करें कि सब बेहतर हो जाए। वकील ने कहा कि इंतजामिया जो है वो बलोच खवातीन को 24 घंटे गिरफ्तार रखने पर माफी मांगे। इंतजामिया को वजाहत करनी चाहिए कि बलोच खवातीन को गिरफ्तार क्यों किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन और अंग्रेज ने कहा कि अगर वो रिहा हो गए तो अच्छी बात है, हमें अच्छे की तवक्को करना चाहिए। SSP से मुखातिब होकर जस्टिस मियां गुल ने कहा कि SSP साहब आपका शुक्रिया कि अदालत के साथ आपने अच्छा तावन किया, उम्मीद है कि आइंदा भी रहेगा। जिसके बाद अदालत ने 34 बलोच जो मुजाहिरीन थे उनको रिहा कर दिया गया था और दरखास्त निपटा दी है। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी। खबर बड़ी जबरदस्त है कि जी KMC ने पोलिंग स्टाफ की तरबियत के लिए आप देखें कि अचंभे की बात है, जहां पर हम अच्छाई की तरफ बात करें कि होनी चाहिए खासतौर पर इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो यहां पर KMC ने पोलिंग स्टाफ की तरबियत के लिए नाखवानदा
ملازمین بھیج دیے ہیں، یعنی کہ جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے معاونت کے لیے کے ایم سی سے گریڈ 5 تا 15 کلیریکل عملہ طلب کیا تھا، اور کے ایم سی نے گریڈ 7 کے مالی اور ڈرائیور تربیت کے لیے بھیج دی ہیں۔ تو اصغر عمر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ مزید کیا ہے اس متعلق اور ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ جی کے ایم سی کی صورتحال کو کراچی کے شہری بھگت رہے ہیں، جو بھی شہر کا حال ہے آپ اسے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب الیکشن کمیشن نے ایک لیٹر بھیجا کہ انہیں ملازمین کی افرادی قوت کی ضرورت ہے تو کچھ کلریکل اسٹاف یہاں پر ہمیں بھیجا جائے، تو کے ایم سی کی جانب سے جو اسٹاف بھیجا گیا ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے گریڈ 5 سے 15 تک کے افراد مانگے ہیں تو انہوں نے گریڈ 7 کے افراد جو کہ ڈرائیور اور مالی وغیرہ تھے انہیں بھیج دیا، جو کہ بنیادی طور پر گریڈ 4 ہوتا ہے، لیکن ایک عمر گزر جانے کے بعد انہیں گریڈ 7 دے دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کی کیٹیگری میں آ گئے ہیں اور انہیں وہاں بھیج دیا گیا کہ اورنگی ٹاؤن میں جو مونو ٹیکنیکل کالج میں تربیت ہو رہی تھی وہاں پر گئے، جب ان کی تربیت کا حال دیکھا تو چیکنگ کی گئی کہ ان کی تعلیمی اسناد کیا ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ وہ میٹرک سے بھی بہت کم ہے اور ڈرائیور اور مالی کا کام کرتے ہیں۔ اس پر الیکشن کمیشن نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے کہا اور ٹھیک ہے اصغر، تھینک یو سو مچ، آپ ہمیں اس خبر سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کی ایم پی او آرڈر کے خلاف درخواستیں منظور کر لیں۔ 3 ایم پی او اختیارات کا پی او 18/1980 کا قانون غیر قانونی قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے پاس 3 ایم پی او جاری کرنے کا اختیار نہیں، 3 ایم پی او کا اختیار صرف وفاقی کابینہ کے پاس ہونا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کی ایم پی او آرڈر کے خلاف درخواستیں منظور کر لیں۔ 3 ایم پی او اختیارات کا پی او 18/1980 کا قانون غیر قانونی قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے پاس 3 ایم پی او جاری کرنے کا اختیار نہیں، 3 ایم پی او کا اختیار صرف وفاقی کابینہ کے پاس ہونا چاہیے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آج 5واں روز ہے۔ لاہور میں جنرل نشستوں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت دیگر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج ہوگی۔ مخصوص نشستوں کی کیا صورتحال ہے یہ بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے نذیر بھٹی۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور کل یہ اختتام پذیر جو ہے وہ ہو جائے گا۔ آج بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی جو کہ NA 127 سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے کاغذات پر اعتراضات جو ہے وہ اٹھائے گئے تھے۔ آج ان کے وکلا سے کہا گیا کہ وہ اپنا جواب جو ہے وہ تحریری طور پر ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں جو ہے وہ جمع کروائیں۔ آج NA 119 میں شائستہ پرویز ملک، علی پرویز ملک اور عباد فاروق کی کاغذات نامزدگی جو ہے ان کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اسی طرح سے صوبائی اسمبلیوں کے جو امیدوار ان کی بھی جانچ پڑتال جو ہے وہ جاری ہے۔ خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اور اسی طرح سے مائنورٹیز کے لیے جانچ پڑتال کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کا فیصلہ چونکہ پشاور ہائی کورٹ سے جو آیا ہے، الیکشن کمیشن نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ اس پر جو ہے وہ نہیں کیا۔ دوسری جانب ملتان میں قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 12 نشستوں کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں مرزا احمد علی سے۔ 2024 کے لیے ملتان کی قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 12 نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ NA 151 کے امیدوار جو ہیں آج اور کل آروز کے سامنے پیش ہوں گے۔ اسی طرح NA 152 پر جاوید علی شاہ عبد القادر گیلانی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو چکے ہیں۔ NA 153 کی بات کی جائے تو رانا قاسم نون اور احمد عباس خاکی سمیت 11 افراد کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ اسی طرح NA 148 پر سکندر حیات بوسن اون عباس سمیت 8 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ NA 149 سے ملک عامر ڈوگر جو ہے کل آرو کے سامنے پیش ہوئے تھے، ان کے اوپر اعتراض دائر کیا گیا تھا، ان کو کل دوبارہ طلب کر دیا گیا۔ اسی طرح آج NA 149 میں جہانگیر خان ترین کی لیگل ٹیم جو ہے ان کی کاغذات نامزدگی کی منظوری کے لیے پیش ہوگی۔ NA 148 پر سید یوسف زا گیلانی، شاہ محمود قریشی، مہربانو قریشی اور زین قریشی کو بھی کل طلب کیا گیا۔ PP 220 PTI کی سبین گل، PP 213 سے سابق صوبائی وزیر علی حیدر گیلانی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 85 کروڑ 23 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہو گیا۔ مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 7 ارب 75 کروڑ 71 لاکھ ڈالر ہو گئے۔
स्टेट बैंक के मुताबिक मरकजी बैंक को $852 मिलियन के गवर्नमेंट इनफ्लोज मौसूल हुए। पाकिस्तान के मजमूई ज़खायर $78 करोड़ 73 लाख इजाफे के साथ $12 अरब 85 करोड़ 57 लाख हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $6 करोड़ 85 लाख की कमी के बाद $5 अरब 9 करोड़ 86 लाख पर आ गए। ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक को जनवरी के पहले हफ्ते IMF से $71 करोड़ मिलने की तवक्को है, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक से तकरीबन $1 अरब से ज्यादा के मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। शहबाज शरीफ कुछ देर में वफ्द के हमरा MQM मरकज बहादुराबाद पहुंचेंगे। बात करेंगे अपने नुमाइंदे राफे हुसैन से। जी राफे, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ वक्त के हमरा कुछ ही देर में अब MQM के मरकज बहादुराबाद पहुंचेंगे, जहां पर उनकी डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी और राब्ता कमेटी से मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ पहले राब्ता कमेटी के अरकान से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर उनकी अलग मुलाकात होगी कन्वीनियर, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर्स और डिप्टी कन्वीनियर्स के हमरा। आज शहबाज शरीफ का जो आने का मकसद है वो आम इंतखाबात के हवाले से सियासी इत्तेहाद पर हतमी मुशावरत के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं और खास तौर पर वो चाहते हैं कि NA 242 जहां से वो उम्मीदवार हैं वहां पे MQM उनकी हिमायत करे, लेकिन वहां से मुस्तफा कमाल जो है वो MQM के उम्मीदवार हैं। तो खास तौर पर सबसे बड़ा एजेंडा NA 242 होगा, जबकि दीगर सीटों पर भी जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से मुशावरत की जाएगी। लेकिन ये कहते हैं कि अब तक सीट एडजस्टमेंट पर MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई इत्तफाक नहीं हो सका, नहीं हो पाए हैं। बहुत शुक्रिया राफे। MQM पाकिस्तान और PSP के रहनुमा अनीस एडवोकेट और रजा हारून पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मजीद क्या तफसीलात है संजय साधवानी से जानते हैं। बताइए संजय। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने MQM पाकिस्तान की 2 बड़ी अहम विकेटें गिरा दी हैं। ये वो रहनुमा थे जो मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी के साथ PSP में शामिल हुए थे। MQM ने राब्ता कमेटी समेत ने वजारतें जब MQM हुकूमत में थी तब भी थी। अनीस एडवोकेट जिनका ताल्लुक मीरपुर खास से है और रजा हारून जो MQM पाकिस्तान में मुतहरिक तरीन रहनुमा थे, उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से कराची में इनकी आज अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है और साथ ही साथ कहा है कि हम सिंध की आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। जो सिंध शहरी और देही सिंध के दरमियान नफरत का बीज बोया गया है उसे खत्म करना चाहते हैं और ये पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आसिफ अली जरदारी की जानिब से इन रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी का मफलर भी पहनाया गया है। तो MQM पाकिस्तान को ये पहला अहम झटका लगा है। कराची से जो अहम 2 विकेटें थी वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी गिराने में कामयाब हुए हैं। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। PTI खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील को कल तक हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म दे दिया। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI की खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का जो इतराज था वो इतराज खत्म कर दिया और इलेक्शन कमीशन के वकील को कल हदायत लेकर पेश होने की हदायत कर दी है। दरख्वास्त जो है वो आलिया हमजा समेत 3 दरख्वास्तें जो है वो दायर की गई थी, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि PTI ने मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार की। PTI चेयरमैन ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त की मंजूरी भी दे दी, मगर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्त है उस पर उसने बेबुनियाद इल्जामात लगाए और अभी तक उस फहरिस्त को जो है वो जारी नहीं किया। लिहाजा अदालत इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्त है उसे मंजूर करने का अहकाम जारी करे। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी है और इलेक्शन कमीशन के वकील को हदायत लेकर पेश होने की हदायत की है। शुक्रिया आपका आबिद। और आपको बताएं कि सांगड़ की नवाब फैमिली शहबाज शरीफ से मुलाकात करके नून लीग में शामिल हो गई है। PP की साबिक वजीर सेनेटर नवाब जाम करम अली और उनके फर्जन ने पार्टी छोड़ दी। क्या तफसीलात हैं, राफे हुसैन बताएंगे। जी राफे। देखें, सिंध में पीपल्स पार्टी को ये बड़ा झटका है और सांगड़ की नवाब फैमिली ने शहबाज शरीफ के बाद बाकायदा तौर पर नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है। सांगड़ से पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर और साबिक सेनेटर नवाब जाम करम अली और उनके फर्जन जाम कायम अली ने शामिल कर ली है। शमूलियत का ऐलान नवाब जाम फैमिली ने आज शहबाज शरीफ से मुलाकात में किया। शहबाज शरीफ ने जाम फैमिली को नवाज शरीफ की जानिब से खुशामदीद कहा है और नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया है। दराई के मुताबिक शहबाज शरीफ की जानिब से जाम फैमिली को अंदरूनी सिंध पार्टी को मजबूत करने और मजीद इलेक्टेबल्स और लोगों को पार्टी में लाने का टास्क दे दिया है, जबकि सांगड़ में बड़ा इज्तिमा मुनक्किद करने के लिए तैयारियां शुरू करें और जल्द नवाज शरीफ जो है वो सांगड़ का दौरा करेंगे और सांगड़ में जलसे से खिताब भी करेंगे। जल्द सांगड़ का नवाज शरीफ दौरा करेंगे। अपडेट करे थे राफे हुसैन, शुक्रिया।
खबर आपको दें कराची से, जहां पर पोर्ट कासिम के करीब फैक्ट्री में आग लग गई है। रेस्क्यू जराये ये बताते हैं कि फैक्ट्री में लगने वाली आग में शिद्दत है, मजदूर फंस गए हैं। बात करेंगे, अली मोहम्मद शर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे लगी ये आग अली? जी बिल्कुल, ये पोर्ट कासिम के करीब लोहे का एक फैक्ट्री है जिसमें आतशगी का वाकया हुआ है। आग बड़े पैमाने पर लगी है और इसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। इस वक्त तकरीबन 7 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें भी पहुंच गई हैं वाकये की जगह पर। और इस वक्त आग की शिद्दत इतनी है कि दूर दूर तक धुआं नजर आ रहा है और अंदर लोग फंसे हुए हैं। इंसान जो फैक्ट्री इंसान है वो उनकी जानिब से तो अभी तक कुछ बताया नहीं जा रहा कि ये आग कैसे लगी है और कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, मगर हम कोशिश कर रहे हैं, वहां पर मौजूद है, देख रहे हैं कि आग बड़े पैमाने पर है और ये लोहे की फैक्ट्री है, इसमें सिलेंडर भी बड़े नस्बे हैं, वो उनके धमाकों की भी आवाज आ रही है। और अंदर जो लोग कुछ निकले हैं उनका ये कहना है कि आग शिद्दत जो लोग पहले निकल चुके थे, शिद्दत काफी ज्यादा है, लोगों का ये बताना है। अली, आपका शुक्रिया।